Fatma Jinnah was the first person and the first woman to challenge a military dictator. यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी. जो प्राइमरीली जो उनकी कॉल थी वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की थी. अयूब खान की वो स्पीच रिकॉर्डेड है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इन हर मैड लस्ट फॉर पावर मिस जिन्ना हैड लॉस्ट डिज़ायर फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान. नाइनटीन 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया. And between 1958 and 1964, Ayub Khan did not believe that democracy suited the Pakistani people. I think Western type of democracy, when you talk about that type of democracy only exists north of the English Channel, doesn't it? It hasn't really successfully worked anywhere else. उन्होंने एक कमीशन बनाया था जिसमें ये बहस थी कि क्या आया आवाम को वोटिंग का हक़ होना चाहिए, क्योंकि आवाम जो है वो अनपढ़ हैं और वो उस तरह बाशऊर नहीं है. उनका ये विजन था कि एक कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम डिवाइस किया था. तो उन्होंने इन अ वे वोटिंग का हक़ तो रखा, लेकिन वो इनडायरेक्ट वोटिंग कर दी कि वो डायरेक्टली मेंबर्स को इलेक्ट नहीं करते थे. वो सिर्फ एक जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया जिसको बेसिक डेमोक्रेसी कहा जाता है, बीडी मेंबर्स उर्फ़ आम में उनको कहा जाता. तो बीडी मेंबर्स का इंतखाब करते थे और वो बीडी मेंबर्स फिर आगे उन्होंने सदारती इंतखाब में वोट डालना होता था और उन्हीं बीडी मेंबर्स ने नेशनल असम्बली के मेंबरान का इंतखाब करना था. सो जब 64 के इलेक्शंस हुए तो उसमें फ़ातिमा जिन्ना ने ऐलान किया, और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड ऐलान था कि सदारती उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे. और ये एक ऐसा एक्ट था जिससे पब्लिक जो थी वो बहुत सरप्राइज हुई और बहुत शॉक भी हो गई कि शी वॉज अ वुमन, और एक खातून के लिए इस तरह से हेड ऑफ़ द स्टेट की पोजीशन के लिए रन करना फॉर अ मुस्लिम स्टेट, ये एक वाकई बहुत बड़ी चीज़ थी. तो तमाम वो अपोजिशन की पार्टीज़ जो समझती थीं कि पाकिस्तान में का जो डेमोक्रेटिक जो भी पोटेंशियल था उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, उनको एक उम्मीद नज़र आई फ़ातिमा जिन्ना में कि फ़ातिमा जिन्ना की हिमायत करके हम पाकिस्तान का वो डेमोक्रेटिक पोटेंशियल रिवाइव कर सकते हैं. इसलिए वो लोग फ़ातिमा जिन्ना के साथ खड़े थे. सो फ़ातिमा जिन्ना की कैंडिडेचर की वजह से जेंडर और इस्लाम के ऊपर बेतहाशा डिबेट खुल गई थी उस टाइम पे. वो जमात इस्लामी जो कि पहले फ़ातिमा जिन्ना की पब्लिक प्रेजेंस को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे कि एक औरत को इस तरह से नहीं होना चाहिए पब्लिक स्फेयर में, लेकिन अब जब उनको नज़र आया कि फ़ातिमा जिन्ना ही एक ऐसी कैंडिडेट हैं जो यूनिटी ला सकती हैं उनकी कंबाइंड अपोजिशन पार्टी में, तो फिर जमात इस्लामी ने ये फतवा पास किया कि इस सिचुएशन में फ़ातिमा जिन्ना की कैंडिडेचर अलाउ हो सकती है क्योंकि ये एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस हैं. लेकिन अयूब खान जो कि एक सपोजिडली सेक्युलर या लिबरल मुस्लिम हु इज़ ट्राइंग टू मॉडर्नाइज पाकिस्तान, उन्होंने अब रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जो कि मेनली जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान के जो उलमा थे उनको इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वो फतवा पास करें कि फ़ातिमा जिन्ना की ये जो कैंडिडेचर है इसको इलीगल करार दिया जाए. बहुत सारे उलमा ने मिलकर फतवा जारी किया औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़, और उनका इस तरह पब्लिकली बाहर आना और कैंपेन करना उसके ख़िलाफ़. हम जमात इस्लामी के अंदर भी देखते हैं कि उनका भी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि ऑल्दो वो ओवरवेलमिंगली सपोर्ट कर रहे थे फ़ातिमा जिन्ना को, बट 5 जमात इस्लामी के मेंबर्स ने भी रिज़ाइन किया ये कहते हुए कि ये मौलाना मौदूदी ने एक बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हरकत की है कि उन्होंने बीच में कैसे अलाउ कर दिया है एक औरत को आगे आने दिया उन्होंने. अयूब खान का ये कहना था कि फ़ातिमा जिन्ना जो हैं उनका वो एक पावर हंग्री औरत बन गई हैं, शी इज़ लस्टिंग आफ्टर पावर. तो ये अभी तक हम ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जो भी औरतें होती हैं, फ़ीमेल पॉलिटिशियंस होती हैं,
وہ جہاں پہ ڈس ایگری کرتی ہیں, جہاں پہ ڈسینٹ ہوتی ہے ان کی, تو وہاں ان کے اوپر بے تحاشا مڈ سلنگنگ ہوتی ہے, سم ٹائمز میل پولیٹیشین سے بھی زیادہ. ساتھ ہی ساتھ بھٹو نے اور ایوب خان کے اس وقت جو سپورٹرز تھے انہوں نے اس چیز کو ایمفسائز کیا تھا کہ انڈیا اس وقت کسی بھی وقت پاکستان کو اٹیک کر سکتا ہے, اور اس سچویشن میں پاکستان کو میسکولن لیڈرشپ کی ضرورت ہے. فاطمہ جناح ایک 70 سال کی بوڑھی عورت ہیں جن کو کوئی ایکسپیرینس نہیں, تو ان کو کیا پتہ ہوگا. تو یہی چیز وہ بار بار کرتے تھے کہ ان سے ملک نہیں سنبھالا جائے گا, ملک سنبھالنا ہے تو ہم ہی سنبھال سکتے ہیں. اور اخبارات نے بھی ان کی اس امیج کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ ہمیں ایک مضبوط طاقتور مرد کی ضرورت ہے جو ہماری ریاست کا تحفظ کر سکے. فاطمہ جناح کو لوگ مدر آف دا نیشن کہتے تھے, تو مادر ملت, تو ایوب خان نے کہا کہ then she should behave like a mother. فاطمہ جناح 47 کے بعد قائد اعظم کی وفات کے بعد بالکل سائڈ لائن تھی, لیکن وہ لوگوں کے لیے ایک بہرحال امپورٹنٹ فگر تھی. ان کے یہ جو 2 میٹافرز تھے, سسٹر آف محمد علی جناح اینڈ مدر آف دا نیشن, یہ 2 میٹافرز اتنے امپورٹنٹ ہو گئے فار دا پبلک کہ ہم ابھی تک ان کو انہی میٹافرز کے تھرو ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں, جبکہ دا ٹروتھ از ان کی بہت ہارڈ قسم کی اوپینینز تھیں اور ان اوپینینز کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. So 1950s میں she was holding these strong opinions but she wasn't expressing them too much, کیونکہ جب وہ ایکسپریس کرتی تھیں تو ان کو سینسر کر دیا جاتا تھا. وہ ایٹ ون اوکیزن ان کو وہ ریڈیو پہ ایڈریس کر رہی تھیں, اینڈ the minute she started being critical towards the government تو ان کا ایڈریس جو تھا اس کو آف ایئر کر دیا تھا, اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا تھا. اور یہ الیکشن جو تھے ان کو ایوب خان خود بہت امپورٹنس یا پرائیورٹی نہیں دے رہے تھے, بیکاز he was so sure of his own victory in this system کہ وہ اس کو زیادہ اس کے اوپر ان کا فوکس نہیں تھا زیادہ. But it was only when the combined opposition parties nominated Fatma Jinnah as their candidate that it truly electrified the election. فاطمہ جناح نے جب اپنا کیمپین شروع کیا, الیکشن کیمپین شروع کیا, تو شی ریسیوڈ تھنڈرس سپورٹ فرام دا پبلک, فرام دا میسز. انہوں نے ان کا فرسٹ پارٹ آف دا کیمپین جو تھا انہوں نے ویسٹ پاکستان میں پبلک ایڈریسز کرنے شروع کیے. اس کے بعد وہ جب ایسٹ پاکستان میں گئیں تو وہاں پہ اس سے بھی زیادہ ان کو سپورٹ مل رہی تھی. ملینز آف پیپل فلاکڈ ٹو سی ہر. ایک ٹرین پروسیشن تھا which was called Freedom Express جو ڈھاکہ ٹو مائمن سنگھ وہ ٹرین جاتی تھی اور وہ ڈفرینٹ اسٹاپس پہ رکتی تھی, اور جہاں جہاں رکتی تھی وہاں فاطمہ جناح نکل کے تو ایڈریس کرتی تھی لوگوں کو, اور وہاں پہ لوگ اس طرح سے ان کو ریسیو کر رہے تھے کہ ایک موب بن جاتا تھا اور وہ اسپل ہو رہے ہوتے تھے ریلوے پلیٹ فارم پہ جسٹ ٹو ہیئر ہر ٹاک. اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں تو اس میں شیخ مجیب الرحمان آپ کو بالکل ساتھ ان کے نظر آتے ہیں. وہ ہر جگہ ٹرین پر ادھر ادھر وہ ان کے ساتھ وہ کیمپین کر رہے ہیں. فاطمہ جناح ہمیشہ سے سمپیتھیٹک تھیں ایسٹ پاکستان کے کاز پہ. ان کو نظر آ رہا ہوتا تھا کہ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ, تو فاطمہ جناح اس کو ریکگنائز کرتی تھیں. تو نو ڈاؤٹ پھر شیخ مجیب الرحمان اور ایسٹ پاکستان میں بھی لوگ جو ہے وہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کرتے تھے. ایوب خان کا جو نیریٹو تھا اس میں انہوں نے فاطمہ جناح کو اور کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کو آؤٹ رائٹلی اکیوز کیا تھا کہ یہ فارن ایجنٹس ہیں, یہ انڈیا کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں, یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ شروع سے پاکستان چاہتی ہی نہیں تھیں کہ بنے, اور اب یہ آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ تو ہمارے فائدے کی کوئی بات نہیں کر رہے. لوگوں کو لگتا تھا کہ چونکہ وہ خاتون ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ وہ یوز ہو رہی ہیں, وہ محب وطن ہی ہوں گی, وہ قائد اعظم کی بہن ہے, لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں کیونکہ وہ یہ عورتوں کے معاملات نہیں ہیں ہینڈل کرنے والے, اور لیکن یہ لوگ اپنے اس کے اقتدار کے لیے, طاقت کے لیے ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں.
ظاہر ہے کہ ایوب خان وہ فیلڈ مارشل کہتے تھے، ان کے پاس تمام تر ذرائع تھے، وسائل تھے، وہ حکومت پر قابض تھے، کچھ معاشی ترقی بھی ہوئی تھی، پاکستان کو فورن ایڈ مل رہی تھی، فورن انویسٹمنٹ پہ اضافہ ہوا تھا، اکنامک گروتھ تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان سب اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں، اس ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، اس اکنامک گروتھ کو دیکھیں، دس از واٹ وی ہیو براٹ اینڈ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو برنگ. ہمارے جیسے ملک کے لیے 5200 کروڑ روپیہ کوئی تھوڑی جیسی چیز نہیں ہے، اور 5200 کروڑ روپے کو خرچ کرنے کے لیے اپنے ملک میں یہ استعداد پیدا کرنی، یہ بذات خود ایک بہت بڑی معجزے کی بات ہے. اور اس کے اوپر فاطمہ جناح کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ یہ جو اکنامک گروتھ آپ نے کی ہے، کیا اس کو ہم ٹال میگنیفیسنٹ بلڈنگز میں ہی دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو جو ویلتھ ایکیومولیشن ہوئی ہے ان اے فیو سلیکٹڈ فیملیز، کیا اس سے ہم یہ یارڈ سٹک ہے اکنامک گروتھ کی؟ نہ کہ ہم وہ دیکھیں جو انیکوالٹی جتنی زیادہ جنریٹ ہوئی ہے اور یہ گروتھ جو ہے یہ کن لوگوں کے ایکسپینس پہ آ رہی ہے. تو دیٹ از ویئر یو کین سی فاطمہ جناح's لیفٹ لیننگ ویوز از. نومبر 1964 میں بیسک ڈیموکریٹس کا الیکشن ہوا تھا، جس میں ریپرزینٹیٹیوز جو بیسک ڈیموکریٹس تھے، الیکٹورل کالج کے ریپرزینٹیٹیوز، ان کو الیکٹ کیا گیا، جس کے بعد پھر الیکٹورل کالج نے ووٹ کرنا ہوتا تھا پریزیڈنٹ کو. تو بیسک ڈیموکریسی سسٹم میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ پوری عوام کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ 80,000 ریپرزینٹیٹیوز کو کر سکتے ہیں کنٹرول. اور وہ جو بیسک ڈیموکریٹس تھے ان کو بہت آرام سے مینیپولیٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ بیوروکریسی کا بہت اسٹرانگ انفلوئنس تھا. ہر چیز جو ہے وہ اوورسی کرتے تھے، مینیپولیٹ کرتے تھے، انفلوئنس کرتے تھے. فاطمہ جناح کے جو الیکشن ایجنٹس تھے ان کو آنے نہیں دیا جاتا تھا، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ بگٹی، ان ایریاز میں ان کو انٹر نہیں کرنے دیا جاتا تھا. سیکیورٹی فورسز امپلوائے کی جاتی تھیں کہ ان کے ایجنٹس کو اندر آنے نہ دیا جائے. ریگنگ ہوئی، بے تحاشا رپورٹ کی گئی، ریگنگ ہوئی، بیلٹنگ کے اندر بہت پرابلمس تھے، ارریگولیرٹیز تھیں، لیکن وہ اس طرح سے پاپولرائز نہیں ہو سکتا تھا بیکاز اس ٹائم پہ اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں تھی، نہ ہی میڈیا انڈیپینڈنٹ اور فری تھا. اوور آل ایوب خان کو تقریباً 63% بی ڈی ممبرز کی حمایت حاصل ہوئی یا ان کے ممبران جیتے، اور فاطمہ جناح کے 35-36%. لیکن ایوب خان لاسٹ کراچی، ڈھاکہ، چٹاگونگ، تو یہ بہت میجر قسم کے ان کے لاسز تھے. پنجاب میں تو خاص طور پر کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی یا فاطمہ جناح کے حمایت یافتہ بی ڈی ممبرز یا دھڑے بہت ہی کم تھے. تمام میجر برادریز جو آج بھی ایکٹیو ہیں وہ انہوں نے ایوب خان کا ساتھ دیا. چودھری ظہور الہی گجرات میں ان کا ایک بہت بڑا دھڑا تھا جس نے گجرات میں بے تحاشا سیٹ جیتیں، اور وہ ایوب خان کے ساتھ تھے. سو وہ آئی تھنک اٹس اے ویری کنسسٹنٹ پیٹرن. جو پہلے بھی بات ہوئی کہ پنجاب میں کہ کس طرح برادریاں، طاقتور برادریاں، دھڑے وہ ہمیشہ طاقت کے ساتھ رہتے ہیں یا طاقت کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. تو ایون دو یہ ایک انتہائی ریگڈ الیکشن تھا اور اس کے اوپر اپوزیشن نے بھی بہت اختلاف کیا اور پروٹیسٹ کیے، لیکن جو ملٹری اسٹیٹ کی ایک جو آئرن فسٹ تھی اس نے اس کو کلیمپ ڈاؤن کر لیا. میں نے اس سے یہ کہا قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے. تو ہے میرے صبح نو، تیرے بعد رات ہے. بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زبان، ان کا گھونٹ دے گلا. میں نے اس سے یہ کہا